تو کمالو آج میرے الفاظ اپنے کانوں میں دخل کو ڈال لو، یاد رکھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ فی نار جہنم ہے. یہ دنیا جس میں آج تم جس مینڈیٹ کے اوپر زمین پر خدا بننے کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ مینڈیٹ نہیں، یہ عوامی مینڈیٹ کو بوٹوں تلے کچلنے کا عظیم گناہ ہے جو تمہارے کاندھوں پر لاد دیا گیا ہے. اور جب تک تم زندہ رہو گے، جس گلی میں جاؤ گے، جس شہر میں جاؤ گے، جس قصبے میں جاؤ گے، تمہیں ووٹ چور، مینڈیٹ چور کہہ کر پکارا جاتا رہے گا. تمہیں تا حیات میر جعفر اور میر صادق کہہ کے پکارا جاتا رہے گا. تمہیں غداران مہاجر قوم کہہ کے پکارا جاتا رہے گا، اور تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا. یہ میرا ایمان بھی ہے اور میرا یقین بھی ہے. معافی مانگنے کا جو تو نے آئیڈیا دیا، جو تو نے معافی مانگنے کی بات کی کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، تو اس طریقے سب سے پہلے تجھے اپنے باپ سے معافی مانگنی چاہیے تھی. اپنے باپ سے کہتا میں معافی مانگ، اب مجھ سے معافی مانگو، یا دنیا سے معاف ہوں یا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میں تمہیں اس بات پہ معاف کرتا ہوں کہ تمہارے گھر پیدا ہوا. میں تجھے اس بات پہ اپنے باپ سے کہتا کہ میں معاف کرتا ہوں کہ تم نے مجھے تعلیم و تربیت دی، تم نے مجھے ہر چیز دی، ہر جو چیز ایک انسان کے لیے ضروری ہے، جو کسی بھی انسان کو پھلنے پھولنے کے لیے پالنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو نے پیش کی. کہتا اپنے باپ سے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس بات پہ. وہی چیز تو نے کی جہاں زمین سے فرض سے لے کے آج تک بٹھایا، تجھے نام دیا، تجھے دولت شہرت ہر طریقے سے ہر چیز تجھے پرووائڈ کی. تو ان سے کہہ رہا ہے کہ میں مجھ سے معافی، میں معاف کرتا ہوں. تیری اوقات تو معاف کرے. تجھے اپنے بچے، تیرے صحیح کہا حسن بھائی نے کہ گھر والے، اس کے بعد رشتے دار اور محلے والے اس بات پہ نادم ہوں گے کہ تیرا نام ان کے نام کے ساتھ آتا. کو یہ کہہ دینا چاہوں جتنے بھی اس کے ساتھ اس کے الطاف بھائی سے متعلق عرضہ سرائی کی ہے، میں تجھے صاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں پورے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ تیرے جو قومی جرائم ہیں نا کمالو کتے بے غیرت، وہ ناقابل معافی ہیں. تجھے معافی نہیں ملے گی کسی بھی آئین اور کسی بھی قانون کے تحت. تیرے سنگین جرائم ناقابل معافی ہیں، اور تو بہت اچھی طرح جانتا ہے، جتنا تو بھرم باز ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں بھائی تو کتنا بھرم باز ہے. تو ان کمبختوں نے اس جنا گراؤنڈ میں جو اپنی جعلی جیت کا جشن منایا، یہ کمبخت اسٹیج پر ناچتے گاتے تو رہے، لیکن اسی اسٹیج کے سامنے اسی جنا گراؤنڈ میں موجود شہیدوں کی یادگار پر ان میں سے کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ نہیں گیا. اگر ان میں واقعتاً یہ سارا اپنی تقریر میں شہیدوں کا بڑا ذکر کر رہا تھا، معذرت کے ساتھ میں نے ایک غیر مناسب لفظ میرے منہ سے نکل گیا، لیکن کیا کریں، ایسے غلاظت بھرے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے زبان پہ بہت مشکل سے قابو رہتا ہے. تو انہوں نے اسٹیج پر سب کچھ کہا، گانے بجائے، گانے گائے، گانا بجانا چلتا رہا، لیکن اسی اسٹیج کے سامنے اسی جنا گراؤنڈ میں موجود شہید